بسم اللہ الرحمن الرحیم ونزل رد القول اليہودی لما ضرب اللہ المثل بالذباب فی قوله تعالی وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا وَالْعِنْكَبُوتُ فی قوله تعالی كَمَثَلِ الْعِنْكَبُوتِ ما اراد اللہ بذکر هذه الاشیاء الخسیسة فانزل اللہ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب۔ یہاں سے فرما رہے ہیں کہ یہودیوں نے ایک اعتراض کیا تھا جب آیت کریمہ یہ نازل ہوئی وَإِن يَسْلُبْهُمْ ذُبَابٌ، یعنی یہ والی مکھی والی، کہ اگر مکھی جو ہے کچھ بھی ان کے پاس سے لے جائے، ان بتوں کے پاس سے لے جائے، تو ان کے اندر اتنی بھی طاقت نہیں ہے کہ وہ اس سے کیا کر لیں، چھین سکے، اتنی بھی طاقت نہیں ہے۔ تو یہ آیت کریمہ جب نازل ہوئی تو یہودیوں نے کیا کیا، اعتراض کرنا شروع کر دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کتنی خسیس چیزوں کو بیان فرماتا ہے قرآن پاک میں، کتنی کمتر چیزوں کو بیان فرماتا ہے۔ ان کا کوئی مطلب ہوتا ہے؟ کہیں مکڑی کا بیان فرما دیا، کہیں جو ہے مکھی کا بیان فرما دیا، سمجھے؟ تو اس پر اعتراض کرنے لگے وہ کہ اللہ تبارک تعالیٰ ایسی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بیان کر رہا ہے، حالانکہ اس کی شان کے لائق تو یہ چیز نہیں ہے کہ وہ قرآن پاک میں ایسی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بیان فرمائے۔ وہ تو رب تبارک و تعالیٰ ہے، وہ اس سے پاک ہے۔ اگر تمہارا اللہ موجود ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس کو اس طریقے سے بیان نہیں کرنا چاہیے، پتہ چلا یہ تمہارا کلام ہے، سمجھے؟ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے پھر فرمایا ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعودۃ فما فوقها، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ حیا نہیں فرماتا کہ وہ مثال بیان کرے اس کی جو مچھر ہوتا ہے، مچھر کی، یا جو اس سے بھی بڑھ کر ہو، یعنی اس سے ہی بڑھ کر، یعنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بیان فرمائے اللہ تبارک تعالیٰ اس سے حیا نہیں فرماتا۔ اور جو تمہارا کہنا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کو ایسی مثالیں بیان نہیں کرنی چاہیے، اس کی شان کے لائق نہیں ہے، تو یہ تمہارا وہم ہے، یہ تمہارا گمان غلط ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ جب بیان کرنے پر آتا ہے، اگر اس میں کچھ حکمتیں ہوتی ہیں تو ان کو ہی بیان کر دیتا ہے، اگر چھوٹی سی بھی چیز کی نہ ہو اس کو ہی بیان فرما دیتا ہے، اگر اس میں حکمت کچھ ہے تب، سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو فرماتے ہیں وَنَزَلَ رَدًّا لِقَوْلِ الْيَهُودِ، اور یہود کے قول کو رد کرنے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے جب ضرب اللہ المثل بالذباب، یعنی ذباب کے ذریعے، مکھی کے ذریعے مثال کو بیان فرمایا، تو فی قولہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کے اس قول میں وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، یعنی اگر ان سے کوئی مکھی کچھ بھی چھین کے لے جائے تو وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ یہاں پر صرف اتنا دیا گیا اگر وہ ان سے چھین کر لے جائے، اس کی جزا ہے قرآن پاک میں، تو وہ کچھ نہیں کر سکتے، سمجھے؟ جب یہ بیان فرمائی تو اس پہ اعتراض کرنے لگے۔ والعنکبوت، اور جب مکڑی پر اعتراض کرنے لگے جب اللہ تبارک تعالیٰ نے اس قول کو ارشاد فرمایا کمثل العنکبوت، یعنی جو ہے مکڑی کی طرح ہے۔ شاید اس سے پہلے گھر کی مثال دی گئی ہے کہ ان کا گھر جو ہے مکڑی کی طرح ہے نا۔ ما اراد اللہ، اب یہاں پر یہ جب بیان کر دیا تو اب کیا کیا، ما اراد اللہ بذکر هذه الاشیاء الخسیسہ، یہودیوں نے یہ کہا کہ اللہ تبارک و تعالی ان اشیاء کے ذکر، ان خسیس اشیاء کے، یعنی گھٹیا، خسیس مطلب گھٹیا، ان گھٹیا چیزوں کے ذکر کرنے سے کیا مراد ہے اللہ تعالیٰ کی؟ ما استفہامیہ ہے، ٹھیک ہے، ارادہ یریدو یہ فعل ماضی ہے باب فعل سے۔ اللہ کی کیا مراد ہے بذکر هذه الاشیاء الخسیسہ، ان گھٹیا چیزوں کے ذکر کرنے سے؟ تو پھر اللہ تعالیٰ نازل فرمایا فانزل اللہ، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے پھر یہ آیت کریمہ نازل فرمائی ان اللہ لا یستحیی ان یضرب، سمجھے؟ مثلا ما بعودۃ فما فوقها، بے شک اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے لا یستحیی، حیا نہیں فرماتا، ان یضرب، کہ وہ مثال بیان کرے۔ مثلا یہ یجعل، یہاں پر یضربو نکال کے بتایا ہے کہ یضربو کا مطلب ہے یجعلو، پہلے اس کا ترجمہ دیکھ لیجئے۔ مثال بیان فرمائے ما، اس چیز کی، بعودتاً جو کہ مچھر ہو، فما فوقہ، فوق مطلب ہوتا ہے اوپر، یا جو اس سے اوپر ہو، یا جو اس سے بڑھ کر ہو، اللہ تبارک تعالیٰ اس سے بھی حیا نہیں فرماتا۔ اب غرض مفسر سنیے
یہاں پر یضربو نکال کے بتایا ہے کہ یجعلو مراد ہے، ٹھیک ہے، اور جب یجعلو مراد ہوگا تو یجعلو کے دو مفعول آ سکتے ہیں. نمبر ایک مثلا یہ مفعول اول ہے، مثلا کیا ہے، مفعول اول ہے، اور ما نکرہ موصوفہ ہے، ما نکرہ موصوفہ ہے، اور جب نکرہ موصوف ہوتا ہے تو اس کی صفت بھی کیا آتی ہے، نکرہ آتی ہے، سمجھے. تو آگے جو بعودتن آپ کو دکھ رہا ہے یہ کیا ہے، صفت ہے. بعودتن کیا ہے، صفت ہے. صفت اپنے موصوف سے مل کر کے یہ مفعول ثانی ہو جائے گا یجعلو کا. یعنی یہاں پر نحوی ترکیب بتانا یہ غرض مفسر ہے، ٹھیک ہے. اب بتایا پھر سے دیکھیے، ما نکرہ موصوفہ ہے بما بعدہا مفعول ثانی، یعنی جو اس کے بعد آ رہا ہے اس کے ساتھ مل کر کے یہ موصوف بنے گا. بما بعدہا جو اس کے بعد آ رہا ہے، اس کے بعد کیا آ رہا ہے، بعودتن آ رہا ہے، بعودتن آ رہا ہے، مطلب بعودتن صفت بنے گی اور ما موصوف بنے گا. موصوف اپنی صفت سے مل کر کے یہ مفعول ثانی ہو جائے گا یجعلو کا، ٹھیک ہے. اور یہ پھر کیا بن جائے گا، مل ملا کر کے مفعول ثانی ہے نا. ای مثل کانا او زائدتن، یعنی کوئی بھی مثال ہو اس سے اللہ تبارک تعالیٰ حیا نہیں فرماتا. یا یہ ماں کو زائد مانا جائے گا، اور او زائدتن، یا ماں کو کیا مانا جائے گا، زائد مانا جائے گا. اور زائد کیوں مانا جائے گا، لتاکید الخصہ، یہ گھٹیا چیزوں کے تاکید کے لیے آیا ہے، محض تاکید کے لیے آیا ہے. یہ صفت موصوف مطلب موصوف وغیرہ نہیں بنے گا. فما بعدہ، تو پھر مفعول ثانی کسے بنائیں گے، ظاہر سی بات ہے جب یہ زائد بن گیا تو مفعول ثانی بعودتن کو ہی بنائیں گے، بعودتن کو بنائیں گے. فما بعدہ، تو جو اس ما کے بعد ہے، المفعول الثانی، وہ کیا ہوگا، مفعول ثانی ہوگا. سمجھ آ رہا ہے، فما بعدہ المفعول الثانی، تو جو اس ما کے بعد ہے پھر اس کو مفعول ثانی بنائیں گے، یعنی بعودتن کو مفعول ثانی بنائیں گے. یہاں پر بین السطور دیکھیے بتا بھی رہے، فما بعدہ ای اذا کانت ما زائدتن، جب ما زائدہ ہے، فما بعدہ، تو جو اس کے بعد وہ کیا ہوگا، مفعول ثانی ہوگا. پھر بتایا کہ بعودتن یہ کیا ہے اور یہ کس کا واحد ہے، کس کا مفرد ہے. تو بتایا بعودتن مفرد البعودی، یہ بعودتن جو ہے بعودن کا کیا ہے، مفرد ہے، یعنی بعودن جمع ہے اور یہ بعودتن کیا ہے، واحد ہے، سمجھے. اور یہ بعود کہتے کسے ہیں، تو فرمایا وہو صغار البقی، اور وہ چھوٹے چھوٹے جو وہ ہوتے ہیں مچھر ہوتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے. جو پسو بھی کہا جاتا ہے اس کو، بق کو، اور پسو سمجھتے ہیں نا، پسو بھی کہا جاتا ہے اس کو، اور مچھر کو بھی کہا جاتا ہے. اور وہ چھوٹے چھوٹے جو پسو رہتے ہیں، مچھر رہتے ہیں، ان کو کیا کہا جاتا ہے، بعودتن کہا جاتا ہے، سمجھے. اچھا، جو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہے تو یہ یہودیوں کے قول کے رد میں بھی ہو سکتی ہے. اس کا ایک شان نزول یہ ہے کہ یہ یہودیوں کے قول میں نہیں بلکہ یہ ان لوگوں کے، ان منافقین کے رد میں نازل ہوئی تھی جو کہ ابھی جو اوپر دو مثالیں بیان کی گئی تھی، پانی اور بارش والی، جو پانی اور آگ والی، پانی اور آگ والی جو مثال بیان کی گئی تھی کہ جب آگ روشن ہوتی ہے تو چلنے لگتے ہیں، سمجھے، اور جب مطلب تاریکی آتی ہے تو وہاں پر کھڑے ہو جاتے ہیں، سمجھے. یا پانی والی کہ بارش جب تیز بجلی کڑکتی ہے تو اس کی روشنی میں چلنے لگتے ہیں، ورنہ وہ تاریکی میں کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ جو دو مثالیں بیان فرمائی تو اس کو دیکھ کر کے وہ منافقین وغیرہ کفار جو تھے وہ یہ کہنے لگے کہ بتائیے اللہ تبارک تعالیٰ ایسی ایسی مثالیں بیان فرما رہا ہے کہ کہیں تاریکی کی مثال بیان فرما رہا ہے، کہیں جو ہے روشنی یعنی آگ کی مثال بیان فرما رہا ہے. ایسا تو نہیں کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق نہیں ہے. تو فرمایا ایک شان نزول یہ ہے کہ ان کے رد میں نازل ہوا کہ اللہ تبارک تعالیٰ حیا نہیں فرماتا کہ چھوٹی چھوٹی چیز کو بیان فرما دے، اس سے بھی حیا نہیں فرماتا، سمجھ گئے. اب فرمایا بہوا صغار البقی ہو گیا، فما فوقہا، یا اس سے اوپر ہو، ای اکبر منہا، یعنی اس مچھر سے بھی اگر بڑھ کر کوئی مثال ہے اور اس میں حکمت ہے تو اس کو بیان فرماتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ، اس سے بھی حیا نہیں فرماتا. ای لا یترک بیانہ، یعنی اس کے بیان کو نہیں چھوڑتا اللہ تبارک تعالیٰ، لما فیہ من الحکمہ، کیونکہ اس میں حکمتیں ہوتی ہیں، لما فیہ من الحکمی، کیونکہ اس میں کیا ہے، حکمتیں ہوتی ہیں، اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ ان کو بیان نہیں فرماتا. اور یہ جو مثالیں بیان کی گئی ہیں ان میں کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں کیا کرتے ہیں، ہٹ دھرمی کرتے ہیں، تو اس کی وجہ سے وہ اس سے گمراہ ہو جاتے ہیں. اور جو ایمان لے کر آتے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ نے نازل کیا ہے اور اس پر ایمان رکھتے ہیں تو وہ کامیاب ہو جاتے ہیں.
تو فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، رہے وہ لوگ جو ایمان لائے تو وہ کہتے ہیں، رہے وہ لوگ جو ایمان لائے تو وہ جانتے ہیں انہ الحق، کہ وہ کیا ہے، حق ہے، وہ سچ بات ہے جو اللہ تبارک تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے، من ربہم، اپنے رب کی طرف سے، یعنی یہ ضمیر جو ہے ایمان والوں کی طرف لوٹ رہی ہے، آمنو کی طرف، ٹھیک ہے، یعنی رہے وہ لوگ جو ایمان لائے تو وہ جانتے ہیں انہ جو بیان فرمایا ہے بعودتن کا لفظ یہ بھی حق ہے، اور یہ کس کی طرف سے ہے، ان کے رب کی طرف سے ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور وہ لوگ جو کفر کیے ہیں، جنہوں نے انکار کیا، فَيَقُولُونَ، تو وہ کہتے ہیں مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، کہ اس مثال کے ذریعے اللہ تبارک تعالیٰ کی کیا مراد ہے، ماذا کیا، اراد اللہ، اللہ کی مراد ہے، بہذا اس مثال کے ذریعے، مثلا یہ مثلا جو ہے تمیز کے طور پہ آیا ہے، مثلا جو ہے تمیز یعنی اس مثال کے ذریعے کیا مراد ہے، یہ بتا بھی رہے ہیں، لیکن پہلے اس کا آگے دیکھیے۔ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا وما یضل بہ الا الفاسقین۔ یضل بہ، اللہ تبارک و تعالی، یا یضل بہ کثیرا، اس مثال کے ذریعے جو بیان کی گئی ہے، جو لوگ انکار کرتے ہیں تو بہت سارے گمراہ ہو جاتے ہیں۔ یضل بہ، اس کے ذریعے یعنی اس مثال کے ذریعے، کثیرا، بہت سارے لوگ کیا ہو جاتے ہیں، گمراہ ہو جاتے ہیں، وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، اور اسی مثال کے ذریعے جب وہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے اور حق ہے تو وہ کیا کر جاتے ہیں، ہدایت پا جاتے ہیں، سمجھے۔ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، اور گمراہ تو صرف فاسق ہی ہوتے ہیں، سمجھے، نافرمان ہی ہوتے ہیں۔ وَمَا يُضِلُّ بِهِ، اور اس کے ذریعے گمراہ نہیں ہوتے، إِلَّا الْفَاسِقِينَ، مگر فاسقین یعنی نافرمان۔ اب یہاں پر جو ہے فاسق سے مراد کیا ہے، تو فاسق سے یہاں پر کفار مراد ہے، سمجھے، یعنی فاسق کے 3 درجے ہوتے ہیں۔ نمبر 1، فاسق وہ ہوتا ہے جو کسی کام کو کرے لیکن وہ انجان میں کر دے اور اس پہ اس کو افسوس بھی ہو، لیکن اس کو غلط بھی سمجھے اور نہ انجانے میں کر دے اور اس کو پھر افسوس بھی ہو۔ اور دوسرا فاسق وہ ہوتا ہے کہ اس کو حرام تو سمجھتا ہے لیکن پھر بھی کرتا ہے، سمجھے، اور پھر بھی کرتا ہے، ایک یہ ہوتا ہے۔ تیسرا وہ ہوتا ہے جو اس کو حرام کو حرام جو ہے نا اس کو اچھا سمجھ کر کرتا ہے، یعنی یہ حرام ہے لیکن یہ اچھا ہے، یہ حرام نہیں ہے، حرام کو اچھا سمجھتا ہے اور پھر اس کو کرتا ہے۔ یہ جو تیسری کیٹیگری والا ہے یہ جو ہے ایمان سے خارج ہو جاتا ہے، ایمان سے محروم ہو جاتا ہے، اور یہاں پر یہی مراد ہے، سمجھ گئے۔ یہاں پر جو مراد ہے الا الفاسقین سے، فاسقین سے مراد کافر لوگ ہیں، جو 2 کیٹیگری پہلے بیان کی گئی تھی وہ مراد نہیں ہے، سمجھ گئے آپ لوگ۔ دیکھیے اب ایک ایک چیز کو دیکھتے ہیں۔ یہاں پر جو مثلاً کو ذکر کیا ہے تو مثلاً کے بارے میں بتاتے ہیں مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، غرض مصنف یہ ہے کہ یہ تمیز واقع ہوگا، ای بہذا المثل، یعنی اس مثال کے ذریعے بہت سارے لوگ کیا ہو جاتے ہیں، اس مثال کو کہتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کیا مراد ہے۔ اور جو ما ذکر کیا گیا تھا پہلے ہے نا، ماذا اراد اللہ، جو ما ذکر ہے یہ کیا ہے، یہ استفہام انکاری ہے، استفہام انکاری ہے، اور یہ مبتدا واقع ہوگا۔ استفہام انکاری اسے کہتے ہیں کہ اس میں سوال کے طور پہ وہ چیز ذکر کی جاتی ہے، حالانکہ ایسا ہوتا ہے وہاں پر کہ بتانا یہ مقصود ہوتا ہے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے تم لوگوں کو۔ جیسے اللہ تبارک تعالیٰ کے ارشاد فرماتا ہے کیا اللہ تمہارا رب نہیں ہے، الیس اللہ، ایسا ہے نہیں کوئی آیت کریمہ شاید، وہ جب عالم اربع میں سب سے وعدہ لیا گیا تھا تو وہاں پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تھی، وہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو سب لوگوں نے فرمایا بلا، کیوں نہیں، ہے نا، وہ مجھے آیت کریمہ یاد نہیں آ رہی ہے۔ تو وہاں پر جو ہاں الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو وہاں پر جو آج ذکر کیا گیا وہ بھی استفہام انکاری ہے، یعنی میں تمہارا رب ہوں، سمجھے، میں تمہارا رب ہوں۔ تو ایسے یہاں پر ذکر کیا ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، اس مثال کے ذریعے اللہ کی کیا مراد ہے، یعنی اللہ کی جو مراد ہے وہ جو جانتے نہیں ہیں وہ ان کو جاننا چاہیے کہ اللہ کی ان سے کچھ نہ کچھ مراد ہے لیکن وہ جان نہیں رہے ہیں۔ تو یہاں پر جو ما استفہام ہے یہ انکاری ہے اور یہ مبتدا واقع ہوگا۔
پھر اس کا خبر کون سی ہوگی؟ تو بتایا وذا بمعنی الذی بصلتہ خبرہ، اور ذا جو اس میں ذکر کیا گیا ہے ماذا میں، جو ذا ہے وہ کس معنی میں؟ الذی کے معنی میں ہے۔ الذی کے معنی میں ہوتا ہے نا ذا، الذی کے معنی میں ہے، اور جب الذی کے معنی میں ہے وہ موصول ہے تو اس کا صلہ بھی چاہیے، تو بصلتہ خبرہ، تو اپنی صلہ سے مل کر کے کیا ہو جائے گا؟ خبر ہو جائے گا۔ صلہ کیا بنے گا؟ اراد اللہ بہذہ مثلا، یہ پورا کا پورا کیا بن جائے گا؟ یہ پورا کا پورا صلہ بن جائے گا۔ اب صلہ اپنے موصول سے مل کر کے یہ مبتدا کی خبر بن جائے گی، سمجھ گئے؟ تو فرمایا وذا بمعنی الذی بصلتہ خبرہ، اور ذا الذی کے معنی میں ہو کر اپنے صلہ کے ساتھ مل کر خبرہ اس مبتدا کی کیا بن جائے گی؟ خبر بن جائے گی۔ ای فائدۃ فیہ، یعنی اس میں فائدہ ہے، سمجھے؟ انکار کر دیا نہیں کر دیا؟ یعنی تم کہہ رہے ہو کہ اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس میں فائدہ ہے۔ قال تعالی فی جوابہم، اللہ تعالی نے ان کے جواب میں ارشاد فرمایا، تم کہتے ہو نا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی اس سے کیا مراد ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ کی یاد رکھو، جو مراد ہے اسی کے ذریعے، چھوٹی سی مثال ہے لیکن اسی کے ذریعے بہت سارے لوگ کیا ہو جاتے ہیں؟ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ یضل بہ کثیرا، اسی کے ذریعے یعنی بہذا المثل، یعنی اس مثال کے ذریعے، جو مثال بیان کی گئی ہے چھوٹی سی، اس مثال کے ذریعے بھی بہت سارے لوگ کیا ہو جاتے ہیں؟ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ عن الحق لکفرہم بہ، کیونکہ وہ حق سے انکار کر بیٹھتے ہیں اپنے کفر میں پڑنے کی وجہ سے، حق سے انکار کر بیٹھتے ہیں لکفرہم، اپنے کفر میں، ہے نا، اپنے انکار میں زیادہ بڑھنے کی وجہ سے۔ ویہدی بہ کثیرا، اور اس کے ذریعے بہت سارے لوگ ہدایت پا جاتے ہیں۔ اب یہاں پر کون مراد ہے جو ہدایت پا جاتے ہیں؟ یہ ہدایت یافتہ کون ہوتے ہیں؟ فرمایا من المومنین، یعنی کہ مومنین مراد ہیں، جو مومنین جو ہے وہ ہدایت پا جاتے ہیں اس سے، کیونکہ لتصدیقہم بہ، کیونکہ وہ اس مثال کی تصدیق کرتے ہیں، یعنی یہ کہتے ہیں کہ وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے ہے، اس لیے ہم اس کی تصدیق کرتے ہیں، اس لیے وہ کیا پا جاتے ہیں؟ ہدایت پا جاتے ہیں۔ وما یضل بہ الا الفاسقین، اور جو گمراہ ہوتے ہیں وہ صرف اور صرف فاسق لوگ ہوتے ہیں، نافرمان لوگ ہوتے ہیں، کفار ہوتے ہیں۔ ایل الخارجین عن طاعتہ، یعنی وہ لوگ جو فرما برداری سے، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری سے خارج ہو چکے ہیں، نکل چکے ہیں، سمجھے؟ وہ لوگ کیا ہو جاتے ہیں؟ اس کے ذریعے گمراہ ہو جاتے ہیں۔ الخارجین عن طاعتہ، طاعتہ میں ہی ضمیر اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف لوٹے گی، یعنی وہ لوگ جو نکل جاتے ہیں عن طاعتہ، اللہ تبارک تعالیٰ کی فرما برداری سے، اطاعت سے، ٹھیک ہے؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔